میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی صحابی کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کسی بھی صحابی کی پیروی کرو گے۔ سارے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ تک لے جاتی ہے۔ آپ اس کڑی کو توڑ نہیں سکتے۔ کسی صحابہ کے بارے میں آپ غلط فہمیاں، غلط ذہن، ان کا آپس میں اگر کوئی معاملہ ہے تو بڑوں کے معاملے میں چھوٹے نہیں پڑتے۔ امی ابا کا معاملہ چل رہا ہے تو بچوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ امی ابے کے معاملے میں دخل ہو۔ وہ بڑوں کا کوئی مصلحت ہے تو وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ ہے کہ سب صحابہ، اور ادنا سا صحابی جس نے ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، تھوڑی دیر کے لیے، جس ایمان والے نے ظاہری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، وہ صحابی ہے۔ اور سارے دنیا کے تابع، تبع تابع، اولیاء، کتب، ابدال، علماء، شہداء مل جائیں، اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس صحابی نے صرف ایک مرتبہ جناب کو دیکھا ہو ایمان کے ساتھ، صرف ایک جھلک، سارے دنیا کے نیکوکار مل جائیں، سارے قطب، ابدال، ولی مل جائیں، اس کی ایک دفعہ دیکھنے والے، ایک مرتبہ نبی کو دیکھنے والے، اس ادنا صحابی کے مقام کو سارے تابعی، تبع تابعی، سارے نہیں پہنچ سکتے۔ اور سارے صحابہ مل جائیں، سارے اصحاب مل جائیں، ابو بکر صدیق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ماہ مبارک کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے وصال کا، اس حوالے سے ہمیں ابو بکر رضی اللہ کی زندگی کے کچھ گوشے، کچھ پہلو، کچھ ان کی عادتیں، خصلتوں کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور فالو کرنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو۔ یہ وہ صحابہ کے امام ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں، 17 نمازیں جناب رسول اللہ کی امامت پر پڑھائیں، آپ کے حکم پر، خلیفہ اول برحق۔ اور ذاتی ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیے، پیدائشی طور سے ہی وصال تک نائس، شریف النفس، نائس، شریف النفس، مہربان، انصاف پسند، غریبوں کے ہمدرد، محتاجوں کی حفاظت، خیر خواہی کرنے والے، محتاجوں۔ ایک مائی صاحبہ جنہیں بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے، جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو وہ بتا رہی تھی، وہ معذور نبی نہیں، کہ ابو بکر دوران خلافت بھی اور پہلے بھی میرے گھر کا پانی بھر کے جاتے، خفیہ جھاڑو دے کے جاتے، کھانا بناتے، یہاں تک کہ میرے دانت نہیں تھے، کبھی کبھی چبا کر نرم کر کے مجھے کھلاتے۔ یہ ہے یہ کمزوروں، معذوروں کی مدد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں فوقیت حاصل کروں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ ثواب ہے۔
مال و دولت، عزت، شہرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرنا یہ جرم ہے، یہ خرابی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواہش کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے میں نیکیوں میں آگے بڑھوں، ہر معاملے میں ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھوں۔ محلے میں ایک معذور خاتون، ایک لاوارث خاتون، ایک بے سہارا خاتون، بوڑھی خاتون، روزانہ ابو عمر فاروق اس کی گھر میں خدمت کے لیے جاتے ہیں، اس کو پانی کھانا، اس کی صفائی، حاجت ضروریہ، اس کو دواداری کروں، مگر کیا دیکھتے ہیں عمر روزانہ جاتے ہیں، پہلے سے پانی بھرا پڑا ہے، صفائی ہوئی پڑی ہے، کھانا تیار ہے، مائی کھا کر بیٹھی ہے۔ ایک دن بہت جلدی صبح صبح نکل کھڑے ہوئے، بہت جلدی، اور جب فجر کی نماز گھر میں انٹر ہوئے تو آگے سے گھر میں ابو بکر نکل رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ نیکی اس معذور بے آسرا بے سہارا مائی کی خدمت والی نیکی جو عمر فاروق روز ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے ملے، آج انہیں پتہ چلا یہ تو نیکی ابو بکر صدیق لے جاتے۔ صبح صبح منہ اندھیرے، کسی کو کانو کان خبر نہیں، اور اکثریت آج ہم منہ اندھیرے گناہ کرنے کی جستجو کرتے ہیں، چوری کرنی ہے، ڈکیٹی، فراڈ، ملاوٹ، منہ اندھیرے غلطیاں، زنا، گناہ۔ اور ہمارے اسلاف منہ اندھیرے میں جب کسی کو خبر نہیں نیکیاں ڈھونڈتے تھے، نیکیاں کرتے تھے تاکہ ریاکاری نہ ہو سکے۔ اللہ غنی، نیچر وائز اندر اور باہر سے، اخلاق اور کردار سے ابو بکر جیسا کوئی بندہ بعد از نبی نہیں ہے۔ کردار اور اخلاق میں اعلیٰ معیار، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ شرف ہے کہ بت پرستی نہیں کی۔ خود بیان کر رہے تھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت ابو بکر اپنا واقعہ بیان فرماتے ہوئے، اے اللہ کے نبی، جب میں بہت چھوٹا تھا، 4 5 6 سال، میرے والد مجھے اپنے بت کے پاس جسے وہ خدا سمجھتے تھے لے کر کے آئے اور مجھے کہا اس کو سلام کر، اس کو سجدہ کر، اس سے دعا مانگ۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا، اس بت کو لگایا، پہلے میں نے اس کو وارننگ دی، اس بت کو، اس خدا کو کہا بچا لے مجھ سے، میں مارنے لگا، کچھ گفتگو فرمائی، مگر وہ بت ہے کہ بولتا نہیں۔ والد سے کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، اور والد نے غصے میں آ کر تھپڑ رسید کیا اور مجھے روتے ہوئے کو میری امی کے پاس لے گئے۔ میری امی نے جب پوچھا تو والد صاحب ابو قحافہ نے کہا اس نے ہمارے بت کی بے ادبی کی ہے، سجدہ نہیں کیا، مانا نہیں، اس کے آگے جھکا نہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں اے ابو قحافہ، اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، جس دن یہ پیدا ہوا تھا غیب سے آواز آئی تھی یہ بچہ مبارک ہے، اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں میں صدیق ہوگا اور یہاں دنیا میں عتیق ہوگا۔ یعنی والدہ نے بتایا، یہ اپنا واقعہ خود ابو بکر صدیق جناب رسول اللہ کو سنا رہے ہیں۔ والدہ نے بتایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آواز آئی تھی کہ یہ بچہ اہم ہے، نبی علیہ السلام کا خاص خلیفہ ہوگا، آخری نبی کا، اس کا بڑا سٹیٹس، یہ نہیں بت پرستی کرے گا، یہ شراب نہیں پیے گا، زنا نہیں کر سکے گا، غیبت، چغلی، جھوٹ، غلط کام میں بالکل بھی انوالو نہیں ہوگا، ہمدرد، رحم دل، خیر خواہ، انصاف پسند، سخاوت، دیانت، عدالت، ساری کوالٹیوں سے۔ اور پھر ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان کیا نبوت کا، سوچ رہے تھے کہ میں فراغت کر کے تو ٹائم نکال کے جاؤں. تاجر تھے ابو بکر صدیق، تاجر چادروں کے، جو چادریں پہلے باندھا کرتے تھے نا لنگیاں، یہ خاص ان کا بزنس تھا. وہ سر پہ باندھنے والی بھی دستار ٹائپ کپڑا، چادر ٹائپ کپڑے جو اس کیٹیگری میں ہیں، بیڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، بسترے میں بھی. چادروں کی تجارت، گرم سرد کپڑا بھی لینے والا چادر میں آ سکتا ہے. شام میں تجارت کی غرض سے مال لے کر جاتے، لے کر آتے. اور آج رات جب سونے لگے تو خیال کیا تھا کہ میں اب جب واپس جاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا. مگر رات ہوئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ چاند گود میں آ گیا. ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں خواب میں کہ چاند گود میں آ گیا اور اس کو لپیٹ لیتے ہیں. لیکن یہ عجیب خواب تھا. صبح جب اٹھے بیدار ہوئے، خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس گئے. اس نے کہا کوئی آخری نبی ظاہر ہوا ہے، لگتا ہے تمہیں اس کا خاص وزیر خاص، خلیفہ خاص کا شرف حاصل ہوگا. تو آپ کے دماغ میں بات وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تھی اور مزید بڑھ گئی. جلدی سے سفر ختم کیا، کام نپٹایا اور سیدھے. یہ بات خواب کی تعبیر بتانے والے کو علم تھی یا ابو بکر کو؟ کسی کو نہیں بتائی. سیدھے وہاں شام سے ڈائریکٹ مکہ میں جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ میرے یقین میں پختگی ہو اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جناب نے فرمایا وہ جو رات کو خواب میں چاند دیکھنا، گود میں لینا اور اس کی تعبیر پوچھنا، سیدھا میرے پاس آنا، یہی کافی ہے یا کچھ اور بھی معجزہ دکھاؤں؟ کہا بس کافی ہے. جلدی سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. مسلمان بھی ایسے پکے مبلغ، معلم، مجاہد اور خوب ترین اسلام میں. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمارے گھر میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آیا کرتے. حضور کے گھر فرشتے آتے ہیں، حضور روزانہ ابو بکر صدیق کے گھر. یہ صدیق ابو بکر کا مقام تھا. مزید کچھ گفتگو اگلے جمعے زندگی رہی تو آپ کی فضائل بیان کریں گے. اللہ میں عمل کی